کچھ لوگ آپ کو اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہارے بس میں نہیں، ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ ہر وہ انسان آپ کا دشمن ہے جو آگے بڑھنے سے آپ کو ڈراتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہا کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے اور اندر کی تلخ لفظوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخ ہی ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی تلخیوں کے بعد بھی اپنے لہجوں کی نرمی اور الفاظ کی چاشنی نہیں بھولتے۔ بہت اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ایسے لوگ جو تلخیاں پی کر بھی محبت سے بولتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی اکیلا ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ تمہاری دعا پہ کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پہ کن فرما دیتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حسد اور جلن دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہو جاتا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ عزت، محبت، احساس، پیار، شفقت اور خلوص ایسے ادھار ہیں جو ضرور واپس ملتے ہیں۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ پیغمبری کا سفر، بادشاہیت کا سفر، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ کسی نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بچوں سے لیں بڑا سبق۔ ایک استاد نے کلاس میں چھوٹے بچوں سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کرتے؟ ایک بچے کا جواب بھولے پن سے، جو لوگ مر چکے ہیں۔ دوسرے بچے کا جواب شرمندگی سے، جن کو نماز نہیں آتی۔
تیسرے بچے کا جواب عقل مندی سے، نماز وہ لوگ ادا نہیں کرتے جو مسلمان نہیں ہیں۔ بچے تو استاد کو جواب دے کر فارغ ہو گئے، مگر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں مر چکا ہوں، کیا مجھے نماز نہیں آتی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے اور بار بار سوچئے، بلکہ یہ سبق سنا کر سب کو سوچنے پر مجبور کیجئے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو۔ آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔